آداب کر لیں یا شرائط کر لیں، 3 شرائط البجت السمیہ میں نقل کیے گئے، بڑے پیارے آداب ہیں، بہت اہم شرائط ہیں۔ وہ سب سے پہلی شرط یہ ہے صحبت شیخ کے لیے کہ مرید کو چاہیے کہ اپنے شیخ کی طرف پورے طور پر متوجہ، اور کی طرف اس کی توجہ نہ ہو کہ صاحب یہاں سے بھی مل جائے گا، وہاں سے بھی مل جائے گا، تھوڑا یہاں سے لے لیں، تھوڑا وہاں سے لے لیں، تھوڑا اس سے لے لیں۔ وہ فرماتے ہیں اگر یہ ذہن میں ہے تو مرید کی توجہ اور اس کا اقبال، متوجہ ہونا شیخ کی طرف، یہ کامل نہیں، اور جب تک اقبال اور توجہ کامل نہیں ہوگی تو مرید کو شیخ کی صحیح نسبت حاصل نہیں ہو سکتی۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اسی شرط کی دوسری شق یہ ہے کہ شیخ کی بارگاہ میں کامل اعتقاد کے ساتھ حاضر ہو، کامل اعتقاد یعنی پورا عقیدہ ہو، یقین ہو کہ ہم اس بارگاہ سے ضرور فیضیاب ہوں گے، ہم اس بارگاہ سے ضرور فیضیاب ہوں گے۔ اگر اس نیت کے ساتھ میں حاضر ہوگا تو وہ ضرور فیضیاب ہوگا۔ لیکن اب یہیں پر ایک بات بہت اہم بتانا ہے جو آج عموماً مریدوں کے ذہن میں خلجان پیدا کرتی ہے بات، اور جس سے بہت سے لوگ آج حصول قرب میں پیچھے رہ جاتے ہیں اور قرب کے حاصل کرنے کے لیے محنت نہیں کرتے، وہ یہ کہ سب سے پہلے یہ بھی شرط ہے، یہ نہیں کہ جیسے آج عموماً چل رہا ہے کہ کسی بھی شیخ کو دیکھا، کوئی بھی پیر صاحب آ گئے، لوگوں نے تعریفیں کر دیں، کسی مقرر نے صاحب جو ہے ان کے فضائل اور مناقب بیان کر دیے، یا ان کے بزرگوں کی پہلے کی خدمتیں، عظمتیں، کرامتیں وغیرہ سن کے جو ہے ان سے لگاؤ پیدا ہو گیا، اور بغیر ان کی موجودہ شیخ کی سیرت اور ان کی حقیقت دیکھے ہوئے آپ یوں ہی صورت کے ساتھ روا روی میں ان سے مرید ہو گئے، تو اس شیخ کا یہ حکم نہیں ہے، یہ دھیان رکھیے گا۔ بات چل رہی ہے ہاں شیخ کامل کی، یہ بہت ضروری چیز ہے۔ میں کسی شیخ پر کوئی انگلی نہیں اٹھا رہا ہوں، لیکن آپ دیکھیے آج جو روحانیت ختم ہوئی ہے اس کی ہم سمجھتے ہیں بہت بڑی وجہ یہ بھی رہی ہے کہ لوگ پرانے بزرگوں کے سجادہ نشین بن گئے، یا کسی نے بہت تعریفیں کر دیں، کسی نے ان کے فضائل و مناقب بیان کر دیے، تو بہت سے وہ لوگ جو قرب کے متمنی ہوتے ہیں وہ بھی ان سے طالب ہو جاتے ہیں، بیعت ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ سوچتے ہیں کہ اب کوئی دوسرا در دیکھنا جائز نہیں ہے، لہذا انہی کے در پہ پڑے رہو، چاہے وہ روحانیت و تصوف سے واقف ہوں یا نہ ہوں۔ بات سمجھیں؟ اس لیے اس چیز کو جو ہے یہ ہم نہ کسی کی تعریف میں کہہ رہے ہیں نہ کسی کی تنقیص میں، بلکہ ایک سچائی ہے جسے ہر سجدار اور عقلمند آدمی اہل علم آج اس بات کا احساس کرتا ہے۔ بات شیخ کامل کی ہو رہی، شیخ کامل کا پہلے یہ بھی سمجھ لیں، شیخ کامل کامل بار بار آ رہا ہے تو یہ بات رہ گئی، وہ بات اچھی یاد آ گئی کہ پہلے یہ بھی تو سمجھیں کہ شیخ کامل کہتے کسے۔ یاد رکھیں شیخ کامل وہ ہے جو مقام فنا اور بقا طے کر کے مقام مشاہدہ پر متمکن ہو گیا، جو درجات فنا اور بقا طے کر کے مقام مشاہدہ پر متمکن ہو گیا ہو، وہ شیخ کامل ہے۔ ہمارے سلسلے میں درجہ کمال بزرگوں نے کم از کم ولایت کبریٰ رکھا ہے، اس سے پہلے وہ درجہ کمال نہیں مانتے تھے۔ جس انسان کو ولایت کبریٰ تک کم از کم حاصل ہو جائے اسے وہ کامل مانتے تھے، اور پھر اسے وہ خلافت مطلقہ اور اجازت مطلقہ عطا فرماتے تھے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اب یہ شیخ کامل کو ذہن میں رکھیں
تو ہم بات کو وہیں پر لا رہے ہیں کہ شیخ کی طرف متوجہ ہو تو کامل طور پر متوجہ ہو، لیکن توجہ سے پہلے، کسی کے دامن سے وابستہ ہونے سے پہلے ہمیں دیکھنا چاہیے جو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 شرطیں ذکر کی ہیں بیعت اتصال کے لیے۔ ایصال کی تو بات الگ، شیخ کامل کی بات الگ، وہ انہوں نے بعد میں ذکر فرمائی، پہلے وہ بیعت اتصال کو ذکر فرماتے ہیں۔ ہم نے کہا تھا نا کہ بیعت کی بھی شق جو ہے یہاں بیان ہونا ضروری ہے، بہرحال وہ بعد میں پھر ہم بیعت کے اقسام ذکر کریں گے۔ ابھی آپ یہ سمجھ لیں کہ انہوں نے 4 شرطیں ذکر کی۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ سنی صحیح العقیدہ ہو، اس کے عقیدے میں، عقائد میں کوئی ذرہ برابر کھوٹ نہ ہو، کیونکہ یہ بنیاد ہے، ایمان اصل ہے۔ دوسری چیز یہ کہ وہ اتنا علم رکھتا ہو کہ مسائل شرعیہ کتاب و سنت سے بغیر کسی کی مدد کے نکال سکتا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ باضابطہ سند یافتہ عالم ہونا، انہوں نے بھی فرمایا کہ سند یافتہ عالم ہونا ضروری نہیں، لیکن اتنا شریعت کا علم ہونا چاہیے کہ جن مسائل کی، جن احکام کی ضرورت ہوتی ہے عام طور پر لوگوں کو، ان احکام کو آپ آسان لفظوں میں کہہ لیں کہ اچھی طرح سے وہ جانتا ہو۔ سمجھ رہے ہیں؟ تیسری شرط یہ ہے کہ وہ متقی اور پرہیزگار ہو، متقی اور پرہیزگار ہو۔ اگر بدعمل ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ مجدد صاحب رضی اللہ عنہ کا ہم سمجھتے ہیں گویا کہ یہ قول اعلیٰ حضرت نے نقل فرمایا ہے کہ مجدد صاحب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کبھی بھی بدعمل سے نیک عمل بننے کا خواب نہیں دیکھنا چاہیے۔ فرماتے یہ ایسے ہی ہے جیسے دونہ خرط القطاد، ایک لفظ بولتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اگر عمل صالح نہیں ہے تو بدعملی تو گویا کہ جو ہے وہ تھوہڑ کا درخت ہے کہ اس سے کچھ حاصل نہیں ہو سکتا۔ فرماتے ہیں کبھی بھی فاسق سے تقوی کی دولت نہیں حاصل ہو سکتی، کبھی بدعمل سے نیک عمل اور حسن عمل کی دولت حاصل نہیں ہو سکتی۔ فرماتے ہیں اس کا حال وہی ہوگا کہ وہ خود بھی ڈوبے گا اور تمہیں بھی لے ڈوبے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے تقوی و پرہیزگاری ہونا چاہیے، یہ تیسری شرط ہے۔ اور چوتھی شرط ہے کہ اس کا سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک متصل ہونا چاہیے، بیچ میں کوئی شیخ کٹا ہوا نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ کسی کو خلافت نہیں تھی اور وہ یوں ہی مرید کرنے لگا کہ صاحب ہم فلاں کے خلیفہ ہیں، تو سلسلہ کٹ گیا۔ اب بعد میں چاہے جتنے نیک پرہیزگار آتے رہیں لیکن اس سلسلے سے وہ فیض نہیں مل سکتا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو سلسلہ متصل بھی ہونا چاہیے۔ یہ 4 شرطیں تو بیعت اتصال کے لیے ذکر کی، اور شیخ کامل وہ ہے جو ان 4 شرائط کے ساتھ ساتھ مقام فنا اور بقا حاصل کر چکا ہو، اور اپنے نفس اور اپنے قلب کا تزکیہ اور تصفیہ کر چکا ہو، اور تمام گندگیوں سے اپنے ظاہر و باطن کو پاک کر چکا ہو، وہ شیخ کامل ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اس شیخ کامل کے لیے شرط یہ ہے، اگر اس کی صحبت سے آپ فیضیاب ہونا چاہتے ہیں تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ اس کی طرف مکمل متوجہ ہوں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ لیکن آج کے دور میں ضروری یہی ہے کہ پہلے آپ جانکاری حاصل کر لیں، جانچ پڑتال کر لیں، دیکھ لیں کسی شیخ کے کسی کے ذریعے قصیدے سن کے اور کرامتیں سن کے آپ یوں ہی اس کی بارگاہ کی طرف متوجہ نہ ہوں، بلکہ پہلے دیکھیں پہلے وہ 4 شرائط اس کے اندر دیکھیں خود، اور اس کے بعد میں پھر اس کی صحبت میں رہیں، اور جو اس کے صحبت یافتہ ہیں انہیں آپ دیکھیں۔ حضور بحر العرفان علیہ رحمت و رضوان فرمایا کرتے تھے کہ اگر کسی کو کسی شیخ کامل کو پرکھنا ہے تو اسے چاہیے کہ اس کے جو فیض یافتہ لوگ ہیں، اس کی بارگاہ میں اٹھنے بیٹھنے والے ہیں، انہیں دیکھے کہ ان کے اندر روحانیت نظر آتی ہے کہ نہیں، نیکی اور پرہیزگاری نظر آتی ہے کہ نہیں۔ اگر ان کے اندر وہ اس کی صحبت کا اثر دیکھے تو پھر سچے دل سے اور صحیح اعتقاد کے ساتھ اس کے دامن سے وابستہ ہو جائے، اور پھر یہ یقین سے جان لے کہ جو کچھ ہمیں حاصل ہوگا وہ اسی سے حاصل ہوگا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہے مکمل متوجہ ہونا، اور صادق الاقبال اسے بولتے ہیں۔
صادق الاقبال یعنی سچی توجہ، سچی توجہ، بات سمجھ رہے ہیں؟ دوسری شرط یہ ہے، یہ پہلی شرط تھی، دوسری شرط یہ ہے کہ جب شیخ کامل میسر آ جائے تو اس کی صحبت کی شرط یہ ہے کہ ظاہر اور باطن میں، زبان سے اور دل سے کبھی بھی اپنے شیخ پر اعتراض نہ کرے، نہ اس کی موجودگی میں نہ غیر حاضری میں، شیخ کے کسی بھی فعل پر کوئی اعتراض نہ کرے۔ لیکن اس کو آپ بار بار ہم اس لیے ٹوک رہے ہیں، لوگ آج بہت دھوکہ کھاتے ہیں، اس لیے آپ دھیان رکھیں کہ پہلے شیخ کے کمال کو پرکھ لیا جائے، اس کے بعد میں یہ شرط ہے کہ اس کے کسی فعل پر اعتراض نہ کرے، ورنہ پتہ لگا کہ 6 10 انگوٹھیاں پہننے والے اور نمازیں چھوڑنے والوں کے ہاتھ پر مرید ہو گئے، اب کہہ رہے صاحب ہم اعتراض نہیں کر سکتے ہیں، وہ شیخ ہیں، ہمارے پیر ہیں، اور صاحب جو ہے وہ جو کچھ کر رہے وہ اللہ جانتا ہے۔ یہ نہیں ہے، پہلے آپ ظاہر کو دیکھیں، اور تمام اولیاء کرام علیہم الرضوان کی آپ حیات طیبہ دیکھ لیں، جو محققین اولیاء کہلاتے، صوفیہ کہلاتے ہیں، ان کے یہاں آپ کو کبھی بھی ظاہر شریعت سے کبھی کوئی ٹکراؤ نہیں نظر آئے گا، بات سمجھ رہے ہیں؟ تو شیخ کامل کی صحبت کا دوسرا ادب یہ ہے کہ اس کے طرف سے دل میں کبھی بھی کوئی اعتراض نہ دل میں آئے نہ زبان پر آئے، نہ اس کی صحبت میں اور نہ غیر حاضری میں۔ ہر حال میں اگر کوئی وسوسہ بھی آئے تو اس وسوسے کو فوراً دور کرنے کی کوشش کریں، بلکہ بزرگوں نے فرمایا اس وسوسے کی وجہ سے استغفار کریں۔ شیطان ہے وسوسے پیدا کر دیتا ہے کہ ارے انہوں نے یہ سنت چھوڑ دی، انہوں نے یہ عمل نہیں کیا، انہوں نے یہ نہیں کیا، طرح طرح کے وسوسے پیدا کرتا ہے۔ تو ایسے اگر خلاف اولا کبھی جو ہے وہ شیخ سے سرزد ہو جائے، یا کبھی جو ہے وہ بظاہر مستحب کے خلاف کر دے، تو اس پر اعتراض یا وسوسہ دل میں پیدا ہونے نہ دے، اور اگر وسوسہ پیدا بھی ہو جائے تو فوراً استغفار کرے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھے، اور نہ صرف زبان سے بلکہ دل سے اس معنی کا استحضار کر کے پڑھے۔ وہ فرماتے ہیں یہ اس لیے ہے کہ شیخ کامل جو ہے وہ اللہ رب العزت کا اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب ہے۔ وہ کچھ افعال ایسے کرتا ہے جن افعال میں مرید کی کبھی آزمائش ہوتی ہے، وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ مرید کتنا صادق ہے، کتنا پختہ ہے، اور اس کے اندر عقیدت کتنی گھر کر چکی ہے۔ کبھی آزمانے کے لیے وہ ایسے، جیسے بہت سے صوفیہ کے آپ تصوف کی کتابوں میں بہت سی ایسی باتیں، واقعات پڑھیں گے کہ جہاں پر یہی معاملہ ہوا۔ بہت سے ہم واقعے بیان کرنے لگیں تو بہت ٹائم نکل جائے گا، لیکن آپ سنتے اور پڑھتے رہتے ہیں، پڑھ بھی سکتے۔ بہت سے ایسے واقعے ہیں کہ جو واقعی میں اولیاء کرام تھے، کاملین تھے، انہوں نے کبھی کبھی اپنے صحبت یافتگان کے سامنے کوئی ایسی بات ذکر کر دی، ایسا لفظ بول دیا یا کوئی ایسا کام کر دیا کہ جس کا مطلب اور مقصد کچھ اور تھا، لیکن وہ آزمانا چاہتے تھے کہ دیکھیں ہمارے سچے مرید کون ہیں، اور صرف ہمارا نام سن کے یا کسی اور وجہ سے ہماری بارگاہ میں اور مجلس میں بیٹھنے اٹھنے والے کون۔ تو اس سے وہ چھٹائی کر دیتے تھے، اور بلا وجہ کے جو غیر محرم اس لائن کے ہوتے تھے وہ ان کی محفل سے دور ہو جاتے تھے، بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اس لیے وہ کبھی آزمائش کے طور پر ایسا کر سکتا ہے، تو کبھی بھی دل میں بھی اعتراض نہیں آنا چاہیے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ شیخ کے سامنے ایسے ہو جیسے مردہ بدست غسال، مردہ بدست غسال یعنی جیسے مردہ غسل دلانے والے کے ہاتھوں میں، یہ مرنے کے بعد جسے کسی کو غسل دلاتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں، غسل دلانے والے جسے چاہتے ہیں جیسا چاہتے ہیں پلٹ دیتے ہیں، کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی یہ ہاتھ اٹھایا کبھی وہ ہاتھ رکھا، کبھی سر ادھر کیا کبھی گردن ہلائی۔ تو مردے کو جیسے چاہتے ہیں غسل دلانے والے ویسے اسے الٹتے پلٹتے رہتے ہیں، مردہ اپنی طرف سے کوئی حرکت نہیں کرتا، نہ کر سکتا ہے وہ۔ تو ایسے ہی مرید کو ہونا چاہیے کہ پیر ہمیں جیسے چاہے ویسے چلائے، جیسے چاہے جس چیز کا چاہے وہ حکم دے، اور جو چاہے ہم سے کام طلب کرے۔ اگر وہ جھاڑو لگانے کے لیے کہہ رہا ہے خانقاہ میں
آپ اسے بھی اپنی سعادت تصور کریں اور جھاڑو لگانے میں ہی اپنی کامیابی کو مضمر سمجھیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ بزرگوں نے یہ بھی نفس کشی کے طرح طرح سے طریقے نکالے کہ انہوں نے ایسے ایسے لوگوں سے، بڑے بڑے لوگوں سے کام کروائے کہ جو عام طور پر جو ہے وہ متوسط درجے کے لوگ بھی کرنے کو تیار نہ ہوتے، لیکن انہوں نے بڑے بڑے علماء سے اور بڑے بڑے اپنے زمانے کے محققین سے وہ کام کروائے۔ یہ صرف ان کی نفس کشی تھی، اور جو رذائل نفس میں سے تکبر اور انانیت کا شوشہ باقی رہ جاتا ہے اسے ختم کرنے کے لیے کیا۔ سرکار شیخ المشائخ ابدال زمانہ حضور مولانا شاہ غلام محمد خان صاحب نقشبندی کمال پوری علیہ رحمت و رضوان، جو ہمارے اور آپ کے دادا پیر حضرت شیخ العالم مولانا شاہ احمد رضا خان صاحب دامت ظلہ العالی کے والد بزرگوار ہیں، اور جن کا بھی عرس 8-9 تاریخ کو ہے۔ کمال پور شریف آپ جانتے ہیں جو ہے، ان کا واقعہ ہے کہ ان کے پیر و مرشد قطب الاقطاب حضرت مولانا سید ابوالخیرات صاحب سیوانی رضی اللہ عنہ کمال پور شریف تشریف لائے ان کے گاؤں میں، اور جب واپسی کا وقت ہوا تو انہوں نے فرمایا غلام محمد سامان سر پہ رکھ لو ہمارا اور چلو۔ تو اب یہ بڑے زمیندار خاندان کے تھے اور بڑے کر و فر والے آدمی تھے، اپنے والد کی غالباً اکلوتی اولاد تھے، تو بڑی شان تھی جو ہے، ہزاروں بیگھہ زمین جن کی رہی ہو، جن کے گھر میں کئی نوکر کام کرتے ہوں، تو بڑی عزت تھی، اور پھر ہر طرح سے اللہ نے نوازا تھا۔ اب ان کے ذہن میں یہ آیا کہ یار گاؤں میں اس طرح سر پہ بوریا بسترا رکھ کے نکلیں گے تو لوگ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے، تو سوچا کہ ایسے راستے سے چلیں جس راستے پر زیادہ لوگ دیکھیں نہ۔ پیر و مرشد کا حکم تھا تو منع تو نہیں کر سکتے تھے، نہ کوئی وہ کر سکتے تھے، لیکن سوچا ایسے راستے سے چلیں جس سے زیادہ لوگ نہ دیکھ پائیں۔ لیکن اللہ والے تو بڑی نگاہیں رکھتے ہیں، وہ جان رہے تھے کہ ابھی کہیں نہ کہیں کچھ تھوڑا بہت باقی ہے، تو فرمایا کہ جو ہے کہ نہیں، اس راستے سے نہیں بلکہ اس والے راستے سے چلو، اور بازار والے راستے سے گھما کے لے گئے تاکہ سب دیکھیں۔ یہ بزرگوں کی تربیت کا انداز ہوتا ہے، وہ جانتے ہیں کہ کیسے تربیت کرنا ہے۔ آپ کیا کیا اللہ والوں کی دیکھیے جو ہے، آخری بات ہم بیان کر دیں جو ہے، مرتبے ایسے ہی ملتے ہیں جب انسان اپنے آپ کو فنا کر دیتا ہے شیخ کے آگے، اپنی خواہش کو خواہش نہیں، اپنی چاہت کو چاہت نہیں سمجھتا ہے، تب پھر اسے وہ مل جاتا ہے جو ہزاروں سال کے مجاہدے اور ریاضت میں نہیں ملتا۔ ہمارے اور آپ کے مجاہدے تو کوئی مجاہدہ کہا ہی نہیں جا سکتا، ہم مجاہدے کے تو قریب بھی نہیں ہیں خیر، لیکن جو آج کل کے لوگ مجاہدہ بھی کریں ان کے کیا مجاہدے تو پہلے کے لوگوں کے تھے، لیکن ان کا بھی حال یہی تھا کہ وہ اپنے مجاہدوں پر کبھی جو ہے وہ اتراتے نہیں تھے، کبھی بھروسہ نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ یہی کہتے تھے کہ ہمیں جو کچھ ملے گا ہماری شیخ کی توجہ سے ملے گا۔ آپ دیکھیں اللہ والوں کہاں تک جو ہے، حضور بحر العرفان علیہ رحمت و رضوان ابھی چند سال پہلے جو حضرت شیخ العالم دامت ظلہ العالی کافی علیل تھے، بنارس تشریف لے گئے، اور مولانا آفتاب صاحب ہمیں بتا رہے تھے، یہ ساتھ میں تھے، تو ہاسپیٹل میں دادا حضور دامت ظلہ العالی جو ہے وہ لیٹے ہوئے تھے، تو حضور بحر العرفان کے جبکہ بہت سے مرید بنارس میں جو ہے ویسے بھی جو ہے بہت مرید تھے الحمدللہ، اور بہت سے مرید ساتھ میں گئے، لیکن ایسے وقت میں حضور بحر العرفان علیہ رحمت و رضوان زبردستی اپنے پیر و مرشد کے پیر دابنے لگے۔ بعد میں یہ بتا رہے مولانا آفتاب صاحب کہ جب واپسی ہوئی اور راستے میں آ رہے تھے تو مجھ سے فرمانے لگے کہ ہم نے جو ہے اگرچہ ہمیں پیر دابنا نہیں آتا ہے اور ہم پیر داب بھی نہیں پاتے ہیں، لیکن ہم نے ایسے وقت میں حضور شیخ العالم کے پیر اس لیے دابے کہ ہم دیکھ رہے تھے کہ ہمارے اندر کوئی نفسانی خواہش کا کوئی شوشہ باقی تو نہیں ہے، کہ ہمارے دل میں یہ تو نہیں ہے کہ ارے اتنے مریدوں کے سامنے ہم پیر دابیں گے تو کیا لگے گا۔ فرماتے ہیں ہم اپنے نفس کو ٹٹول رہے تھے کہ کہیں اس کے اندر کوئی زندگی کی رمق تو نہیں رہ گئی۔ اللہ کیسے لوگ ہوتے تھے بے نفس۔ آپ نے وہ فوٹو بھی دیکھا ہوگا کہ بنارس میں ہی جو ہے
کمال پور شریف میں تشریف لے گئے، بڑا لوگوں کے پاس ہے جو ہے بہت سے لوگوں، تو آپ دیکھیے پیر و مرشد سامنے سے آ رہے ہیں تو کم سے کم 10 میٹر دور اپنی چپل اتار کے، وقت کا اتنا بڑا اللہ کا محبوب بندہ جس کے جو ہے ہزاروں لاکھوں چاہنے والے ہوں، جان دینے والے ہوں، جس کے سینکڑوں علماء مرید، اپنے ایک ایک علم اور فضل کا مالک ایک سے بڑھ کر ایک انسان جس کی غلامی پر فخر کرتا ہو، وہ انسان آپ دیکھیے اللہ اکبر کیسی بے نفسی ہوتی بزرگوں کی کہ چپل اتنی پیچھے اتار دی کہ پیر و مرشد سے ملاقات کر رہے ہیں اس وقت میں یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ چپل پہن کے ملاقات کریں، یہ ادب ہوتا ہے۔ اور پھر کس طرح انکساری کے ساتھ میں جو ہے دستبوسی کر رہے ہیں، سر پہ اپنا ہاتھ رکھ، ان کا ہاتھ رکھوائے ہوئے ہیں اپنے سر پہ، جو ہے یہ بتا رہے تھے تربیت کا انداز، ان کے نفس میں تو کچھ بچا ہی نہیں تھا، وہ تو ہزاروں کا تزکیہ نفس کرنے کی صلاحیت اور لیاقت رکھتے تھے الحمدللہ، اور نہ جانے کتنوں کا تزکیہ نفس کر کے چلے گئے، لیکن وہ دوسروں کو دکھاتے تھے کہ تمہیں ایسا بننا پڑے گا تب جا کے تمہیں کچھ کمال حاصل ہو سکتا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ بات بہت لمبی ہو گئی، لیکن ان باتوں کو یاد رکھیں آپ تو انشاءاللہ اس راہ میں بہت کام آئے گی۔ تو یہ وصول کا پہلے ہی طریقہ آج ذکر ہوا، لیکن اس کے 3 شرائط جو ہم نے ذکر کیے، ان شرائط کو آپ یاد رکھیں۔ اور ایک آخری بات اور یاد رکھیں، وہ یہ کہ ہمارے سلسلے کے بزرگوں نے باقاعدہ طور پر صراحت فرمائی ہے کہ ہمارے ہاں شیخ کا سامنے موجود ہونا نہ ہونا یہ سب برابر، شیخ چاہیں ظاہری طور پر باحیات ہوں یا وصال فرما چکے ہوں، ان کی بارگاہ کا ادب و احترام ہر حال میں ویسا ہی کرنا چاہیے جیسا ان کی موجودگی میں کرتا ہے، اور فیضیاب بھی انشاءاللہ ویسا ہی ہوگا۔ ان کی توجہ جیسی ظاہری حیات میں تھی الحمدللہ اب اور بڑھ گئی ہے، اس سے کم نہیں ہوئی۔ آپ اور زیادہ فیضیاب ہو سکتے ہیں، لیکن بس شرط یہی ہے جو علامہ اقبال نے کہا ہے، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے، مٹانا پڑتا ہے۔ ان کی بارگاہ میں فیضیاب ہونے کا صرف ایک ہی راستہ ہے کہ اپنی انا کو فنا کر دو، انشاءاللہ کامیاب اور کامران ہو جاؤ گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔